ذرا رک کر ایک سوال کا جواب دو۔ اگر آج رات سوتے ہوئے تمہاری آنکھ بند ہو جائے اور کل صبح آنکھ نہ کھلے تو کیا تم اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہو؟ ہم سب کہتے ہیں یار ابھی تو جوانی ہے، ابھی توبہ کا ٹائم کہاں آیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا موت نے کبھی ہم سے ٹائم پوچھا ہے؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہ بھی نہیں چھوڑتے، ہم دعا بھی مانگتے ہیں اور نافرمانی بھی جاری رکھتے ہیں۔ دل کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، سب معاف ہو جائے گا، لیکن دل کبھی یہ نہیں پوچھتا کہ کیا میں واقعی توبہ کر رہا ہوں، آصف خود کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ توبہ کس طرح کی جاتی ہے؟ سچی توبہ، وہ توبہ جو زندگی بدل دے۔ توبہ کیا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں توبہ صرف یہ کہہ دینا ہے اللہ معاف کر دے، لیکن یہ توبہ نہ ہو، یہ صرف ایک جملہ ہے۔ اصل توبہ کا مطلب ہی گناہ سے نفرت، دل میں شرمندگی اور زندگی میں تبدیلی۔ نبی نے فرمایا گناہ پر شرمندہ ہونا ہی توبہ ہے، یعنی اگر دل میں درد نہیں تو زبان کے لفظ بے وزن ہیں۔ دو سب سے خطرناک دھوکہ، سب سے خطرناک جملہ کون سا ہے؟ میں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ یہ جملہ لاکھوں لوگوں کو قبر تک لے گیا ہے۔ شیطان تمہیں گناہ پر نہیں کہتا توبہ مت کرو، وہ کہتا ہے بعد میں کر لینا، اور بعد میں اکثر کبھی نہیں آتا۔ 3 سچی توبہ کی 4 شرطیں۔ اب آتے ہیں اصل بات پر۔ سچی توبہ کی 4 شرطیں، اگر یہ 4 پوری ہیں تو سمجھ لو اللہ تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجے گا۔ شرط نمبر 1، گناہ کو فوراً چھوڑ دینا۔ جو گناہ چل رہا ہے اسے ابھی چھوڑنا ہی، یہ نہیں کہ آج آخری بار، کیونکہ آخری بار اکثر آخری نہیں ہوتا۔ سچی توبہ وہ ہے جس میں بریک لگتی ہے۔ شرط نمبر 2، دل سے ندامت، شرمندگی۔ اگر گناہ یاد آ کر آنکھ نم نہیں ہوتی، دل بھاری نہیں ہوتا، تو سمجھ لو توبہ ابھی دروازے تک نہیں پہنچی۔ اللہ کو آنسو پسند ہیں جو دل سے نکلتے ہیں، آنکھ سے نہیں۔ شرط نمبر 3، پختہ ارادہ، یہ نیت کرنا اللہ اگرچہ میں کمزور ہوں لیکن میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ گر گئے پھر اٹھو، پھر توبہ کرو، اللہ تھکنے والا نہیں، ہم تھک جاتے ہیں۔ شرط نمبر 4، حق واپس کرنا۔ اگر بندوں کا حق ہے، اگر کسی کا مال مارا، کسی کا دل توڑا، کسی پر ظلم کیا، تو صرف نماز اور دعا کافی نہیں، حق واپس کرنا ہوگا۔ یہ سب سے مشکل شرط ہے لیکن سب سے ضروری بھی۔ 4، اللہ کی رحمت، امید کا حصہ۔ اب ذرا دل تھام کر سنو، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم نے اگر زمین بھر کے گناہ بھی کیے ہو پھر بھی میرے پاس آ جاؤ، میں سب معاف کر دوں گا۔ سوچو، زمین بھر کے گناہ اور پھر بھی معافی کی امید، یہ ہے ہمارا رب۔ 5، ایک سچی کہانی۔ ایک شخص تھا، زندگی گناہوں میں گزر گئی، نماز چھوڑ چکا تھا، حرام کمائی، غلط تعلقات، جھوٹ، سب کچھ تھا، لیکن ایک دن اچانک شدید بیمار ہو گیا۔ اکیلا کمرے میں لیٹا تھا، نہ دوست نہ رشتہ دار۔ اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا، اگر آج میں مر گیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ رو پڑا۔ زندگی میں پہلی بار ایسے رویا کہ آنکھوں سے آنسو نہیں، دل سے ندامت بہہ رہی تھی۔ اس نے کہا اللہ، میں بہت بارا ہوں لیکن تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کہا تو میں کہاں جاؤں گا؟ کہتے ہیں اسی لمحے اس کے دل کو عجیب سا سکون ملا، وہ بچ گیا، اور اس دن کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ گناہ وہی تھے مگر انسان نیا ہو چکا تھا۔ کیا اللہ واقعی سب معاف کر دیتا ہے؟ یہ سوال ہر گناہگار کے دل میں آتا ہے۔ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ سن لو، یہ شیطان کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے، چھوٹے بڑے پرانے نئے، سب، سوائے ایک شرط کے کہ تم سچے دل سے پلٹ آؤ۔